بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدائے مکہ چینل میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحق۔ ناظرین، سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقامے کی تجدید کی کارروائی فیملی کے سربراہ اور اس کے زیر کفالت افراد کی مکمل فیس ادا کیے بغیر نہیں کی جائے گی۔ یہ بات محکمہ پاسپورٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتائی ہے کہ اپریل کے مہینے میں جن لوگوں کے اقامے شاہی فرمان کی تعمیل میں فیس لیے بغیر 3 ماہ کے لیے تجدید کر دیے گئے تھے اور توسیع کا یہ دورانیہ 27 ذی القعدہ کو ختم ہو رہا ہے، تو ایسے افراد کو اپنے اہل خانہ اور ان کے زیر کفالت دیگر افراد کی مکمل فیس ادا کرنا ہوگی۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں صرف آئندہ 9 ماہ کی فیس ادا کرنا ہوگی، جو کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور مکمل فیس ادا کیے بغیر ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے۔ کورونا بحران کی وجہ سے جہاں پوری دنیا معاشی مشکلات سے دوچار ہے، وہاں سعودی عرب میں بھی سرکاری و نجی اداروں کو بھاری خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں تیل کی طلب کم ہو جانے اور تیل کا نرخ ریکارڈ حد تک گرنے کی وجہ سے سرکاری آمدنی میں بھی بہت کمی ہوئی ہے۔ اس خسارہ کو پورا کرنے اور معاشی نظام میں استحکام لانے کے لیے سعودی حکومت نے پچھلے مہینے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5 سے 15% بڑھانے کا اعلان کیا تھا، جس کا نفاذ آج بمطابق 1 جولائی 2020 سے ہو چکا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافے کے فیصلے سے سرکاری خزانے کو ابتدائی 6 ماہ کے دوران $10 ارب کی آمدنی ہوگی۔ بعض تجزیہ نگاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافے سے جولائی میں سالانہ کی بنیاد پر افراط زر 6% تک پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے بعد سعودی ارامکو نے پیٹرول کے نئے نرخ جاری کیے ہیں۔ پیٹرول 91 کے نرخ 90 حلالہ سے بڑھ کر 98 حلالہ فی لیٹر ہو گئے۔ پیٹرول 95 کی نئی قیمت اب 1 ریال 18 حلالہ ہوگی۔ اس سے پہلے اس کی قیمت 1 ریال 8 حلالہ لیٹر تھی۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی نئی قیمت 47 حلالہ کی بجائے 52 حلالہ فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئے نرخ 1 سے 10 جولائی تک کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی ارامکو پیٹرول کے نرخ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بین الاقوامی تیل منڈی میں پیٹرول کے نرخوں کے مطابق طے کرتی ہے۔ تاہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافے کے باعث 10 دن کے لیے نئے نرخ جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کی بڑی تعداد سعودی عرب میں واپسی کے لیے بے تابی سے انتظار کر رہی ہے۔ بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں جو نئے ویزے پر مملکت آنا چاہتے تھے، ان کے ویزے لگ بھی چکے ہیں، لیکن کورونا کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، جبکہ بہت سے ایگزٹ ری انٹری ویزے پر اپنے اپنے ممالک میں موجود ہیں اور سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ آج کل اکثر لوگوں کی طرف سے 3 قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات کے متلاشی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جن کا نیا ویزا کورونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ہو، ان کا کیا ہوگا؟ نمبر 2، ورک ویزے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ نمبر 3، جو لوگ چھٹی پر گئے ہیں اور ان کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ چونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں برقرار ہیں، صرف مملکت میں غیر ملکیوں کو وطن واپس جانے کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ تاہم سعودی عرب آنے کے لیے ابھی تک کسی ایئر لائن کا شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ ابھی تک سعودی وزارت داخلہ یا جوازات کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جس کی روشنی میں واضح طور پر کچھ کہا جا سکے۔ تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا، اس کی اطلاع اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائی جائے گی، لہٰذا انتظار کریں اور غیر مصدقہ خبروں پر توجہ نہ دیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جدہ کی معروف گولڈ مارکیٹ سیل کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جدہ کی گولڈ مارکیٹ میں بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں سماجی فاصلے کے اصول پر قطعی طور پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ مارکیٹ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ازدحام کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ بلدیہ کی ٹیموں نے مارکیٹ کا جائزہ لینے کے بعد خلاف ورزیاں نوٹ کر کے اسے سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
बलदिया की जानिब से कहा गया है कि जिस मार्केट या सुपर स्टोर में समाजी फासले के उसूल के खिलाफ वर्जी की जाएगी उन्हें सील कर दिया जाएगा। सऊदी अरब से मई में तारिकीन वतन के तरसील ज़र में 11.8 अरब रियाल का इजाफा देखने में आया है। सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी ने बताया है कि मई 2019 के मुकाबले में मई 2020 के दौरान तारिकीन वतन के तरसील ज़र में 11.83 अरब रियाल यानी 18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अखबार 24 ने मंगल को सामा के जारी करदा आदाद शुमार के हवाले से बताया कि तारिकीन वतन ने अप्रैल 2020 के मुकाबले में मई के दौरान 2.04 अरब रियाल ज्यादा भेजे। अप्रैल के मुकाबले में मई में तरसील ज़र 21% ज्यादा हुई। सामा का कहना है कि सऊदी शहरियों ने मई 2019 के मुकाबले में मई 2020 के दौरान 22% रकूम कम भेजे। उन्होंने मई 2020 में 2.98 अरब रियाल बाहर भेजे। वज़ारत सहा ने अपने एक बयान में बताया है कि कोरोना की वबा के आगाज से लेकर अब तक मुल्क में कोरोना के 16,39,314 लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत सहा ने अपने एक बयान में कहा है कि इंसानों को कोरोना वायरस 7 तरीकों से मुतासिर करता है। ये तनफ्फुस के अमराज पैदा करते हैं, सांस की सोजश और नज़ले की शिद्दत वायरस लगने से बढ़ जाती है। वज़ारत सहा का कहना है कि वबा के आगाज से लेकर अब तक मुहलिक वायरस से 1649 हलाकतें हो चुकी हैं। वज़ारत सहा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्लाली ने बताया है कि बाज लोगों का ख्याल है कि कोरोना का टेस्ट सेहतयाबी में कलीदी किरदार अदा करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाज औकात इंसान वायरस से सेहतयाब तो हो जाता है, लेकिन गैर एक्टिव वायरस बाद में अपना असर दिखाता है। इसी वजह से कभी कभार मरीज को ऐसा लगता है कि वो सेहतयाब हो गया है, लेकिन वायरस के असरात उसके जिस्म में मौजूद होते हैं। इसलिए कई हफ्ते मरीज का कोरोना टेस्ट लिया जाता है जब तक वायरस के तमाम असरात खत्म नहीं हो जाते और मरीज का टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। मक्का मुकर्रमा में एक ट्रक को खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर मौका पर ही जा बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में एक ट्रक बेकाबू होकर शाह फैसल पुल यानी कुबरी फैसल से नीचे जा गिरा, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर मौका पर ही जा बहक हो गया। यह हादसा शराया और मशायर मुकद्दसा यानी मीना मुज़दलिफा की क्रॉसिंग के मकाम पर पेश आया। इत्तिफाक से सड़क पर जिस मकाम पर ट्रक नीचे जा गिरा उस वक्त वहां पर कोई गाड़ी या राहगीर मौजूद नहीं था, वरना हलाकतों की तादाद बढ़ सकती थी। हादसे के फौरन बाद इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जहां बहक ड्राइवर की नाश करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसे की वजह के बारे में फिलहाल तहकीकात की जा रही हैं। नाजरीन, ये था आज का मक्का नामा। इन खबरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए सदाए मक्का चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट्स आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।